الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے خاص مکان بعض عبادات کے لیے رکھے ہیں اور اسی طرح خاص اوقات بعض عبادات کے لیے رکھے ہیں، تو وہ بعض اوقات جن میں بعض عبادات رکھی ہیں ان میں سے ایک بہترین وقت اور بہترین زمانہ عشرہ ذی الحجہ کا ہے، یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ تو آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ ذی الحجہ کی عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور اس سے متعلقہ مسائل کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الفجر میں عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم اٹھائی، والفجر ولیال عشر، جس سے معلوم ہوا کہ ماہ ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ اسلام میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ غرض رمضان المبارک کے بعد ان ایام میں اخروی کامیابی حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع ہے، چنانچہ اس کے فضائل میں بہت ساری احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ما من ایام العمل الصالح فی احب الی اللہ من هذه الایام، کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو، یعنی ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا عمل محبوب ہو کہ جو ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الی اللہ والعمل الصالح فیہن من ایام العشر، عشرہ ذی الحجہ کے دنوں میں سب سے زیادہ کوئی دن اللہ کے ہاں بڑا اور محبوب نہیں جس میں اللہ نیک عمل کو پسند فرماتے ہوں، یعنی اللہ کے ہاں محبوب ترین اور عظیم ترین یہ دن ہے، یعنی کہ یہ پہلی ذی الحجہ سے لے کر ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک یہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین دن ہیں، اور ان میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے، فرمایا کہ یہ محبوب ترین اور عظیم ترین دن ہیں۔ آگے فرمایا کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ، لہذا تم ان دنوں میں کثرت کے ساتھ تسبیح کیا کرو، والتکبیر اور تکبیر پڑھا کرو، والتہلیل اور تہلیل پڑھا کرو۔ تسبیح سے مراد سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، اور تکبیر سے مراد اللہ اکبر ہے، اور اسی طرح تہلیل سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ فرمایا کہ ان 10 دنوں میں ان تسبیح کی کثرت کیا کرو، اسی طرح تکبیر کی کثرت کیا کرو، اور اسی طرح تہلیل کی کثرت کیا کرو، یعنی کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
من قام لیلۃ للعیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جو شخص دونوں عیدوں کی راتوں کو ثواب کی نیت سے عبادت کرے، جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، ان عبادت کرنے والوں کو دل اس دن زندہ ہوں گے۔ تو یہ دونوں عیدوں کی رات، یعنی عید الفطر کی چاند رات اور اسی طرح عید الاضحیٰ کی جو نامی ذی الحجہ کی رات ہے، یعنی دوسرے دن عید ہوتی ہے، پہلی رات جو ہوتی ہے، ان دونوں راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے دن کہ جس دن سب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس دن ان عبادت کرنے والوں کے دل زندہ ہوں گے۔ تو یہ اتنی محبوب ترین راتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، یہ عموماً ہم کوتاہی کرتے ہیں اس میں کہ چاند رات بھی ہم گھومنے پھرنے میں اور بازاروں کے چکر لگانے میں گزار دیتے ہیں، اور اسی طرح جو عید الاضحیٰ کی رات ہے اس رات میں بھی ہم گھوم پھر کر اور فضول کاموں میں یہ صرف کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان راتوں کو قیمتی، ان اوقات کو قیمتی بنائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ان کو گزاریں۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں عبادت کرنا اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور یہ دن اللہ کے پسندیدہ دن ہیں اور محبوب ترین دن ہیں، اور ان دنوں میں اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ میری عبادت کرے۔ ان دنوں میں ایک روزہ رکھنا 1 سال کی عبادت کا ثواب، ان دنوں میں ایک روزہ رکھنا 1 سال کے روزے کے اجر کے برابر ہے، اور ان راتوں میں ایک رات کو عبادت کرنا، ایک رات اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جاگنا ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کے رات کے برابر اس کا اجر ہے، اللہ نے رکھا ہے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ محبوب ترین دن ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک ان میں ہم روزہ رکھیں، اور فرمایا کہ 1 سال عبادت کرنے کا ثواب ان 10 دنوں میں روزہ رکھنا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن تک روزہ ہے، اور 10 ذی الحجہ کو کیونکہ عید ہوتی ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس لیے 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور صحیح مسلم کی حدیث میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو خصوصاً جو عرفہ کا دن جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اس میں عرفہ کے روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے، تو یہ بھی روزہ رکھنا بہت ہی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کا ایک اور اہم عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے، یعنی 1 ذی الحجہ سے جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہ تراشے، یعنی کہ قربانی کرنے کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن تراش سکتا ہے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی شخص کہ کسی شخص کے بال، جسم کے اضافی بال اور ناخن بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، 40 دن سے بھی زیادہ جا رہے ہیں، تو ان کو کاٹنا ضروری ہے۔ پہلے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ 40 دن سے زیادہ اگر کسی کے بال اور جسم کے اضافی بال اور ناخن وہ 40 دن سے زیادہ ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو کاٹنا لازمی ہے، تو اس عمل کو چھوڑ دے اور پہلے وہ کاٹے۔
اور یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی یہ عمل نہ کر سکے تو اس پر ملامت بھی نہیں ہے، اس کو کوئی گناہ بھی اس پہ نہیں ہوگا۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 10 راتیں 10 دن ہمیں دیے ہیں، یہ بہت ہی عبادت کے دن ہیں، کمائی کے دن ہیں، اور ان میں ہمیں چاہیے کہ ہم خوب کمائی کریں اور اللہ تعالیٰ سے خوب لو لگا لیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اس کے جتنے بھی ہمارے کمیاں کوتاہیاں اس سے پہلے ہو چکی ہیں ان سے توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ان راتوں سے، ان ایام سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔